والحمد كله لأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا مقابل له ولا مكاظم له وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله لا شريك له في الملك والملكوت لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت وحده لا فريق له ولا ند له ولا مساوي له والصلاة والسلام على خير البرية وإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله جل وعلا في تنزيل الكتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وقال الله جل وعلا في تنزيله محكم في مقام آخر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام على من اتبع الهدى والحمد كله لله رب العالمين معزز مکرم محترم
بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت کما حق ہو صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر حاضرین ناظرین کو، سامعین کو، سامعات کو اللہ کریم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 30 جولائی 2021 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں مبارک دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ بالترتیب آج تقریباً 38واں جمعہ ہے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ واتم التسلیم، اور بنی اسرائیل کے بارے میں جتنے بھی اللہ کریم کے نبی اور رسول ہیں وہ ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ انبیاء کا مقام ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ ہے۔ کبھی بھی آدمی کسی نبی کی توہین کر کے دوسرے نبی کا مقام بلند کرنا یہ جرم عظیم ہے۔ کسی نبی کی بھی اہانت کرنا یا تنقیص کرنا یا عیب نکالنا یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ ہاں، فضیلت کے اعتبار سے اللہ کریم نے فرق رکھا ہے، جیسے اولو العزم انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ کسی نبی کی توہین کر کے کسی دوسرے نبی کا مقام بلند ظاہر کرنا یہ جرم ہے۔ بغیر اہانت اور تنقیص کے انبیاء کا مقام جو ہے وہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بھی بیان فرمایا۔ کیوں؟ یہ کہ اللہ کریم کی پسندیدہ، محبوب، برگزیدہ، معصوم عن الخطا جماعت ہوتی ہے انبیاء کی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا یا جن کا نہیں بھی ذکر کیا، فرمایا بعض کو ہم نے بیان کیا لیکن بہت سے انبیاء کے واقعات ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کے واقعات بیان کرتے تو پھر تو قرآن مقدس جو ہے بہت بڑی کتاب ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے 18 کے قریب انبیاء کے جو ہیں کچھ کے مختصر واقعات ذکر کیے، کچھ کے اجمالی ذکر کیے، کچھ کے کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ تو ہر نبی اپنے زمانے میں اس زمانے کے لوگوں سے اعلیٰ اور افضل اور ارفع ہوتا ہے۔ بے شک جتنے بھی انبیاء ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، چاہے وہ ہارون علیہ السلام ہیں، چاہے ادریس علیہ السلام یا پہلے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں، کبھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انبیاء میں یہ عیب تھے اور ہمارے نبی میں یہ عیب نہیں ہے۔ الیعاذ باللہ، یہ تنقیص اور عیب نکالنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ جیسا کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ الیعاذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ ایک فرقے نے سلیمان علیہ السلام کو کافر کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی،
کچھ عیسائیوں کے فرقوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کی، لیکن اللہ کریم نے اس تمام تر انبیاء کا ذکر کیا، اسی لیے قرآن نے نام لے کے سلیمان علیہ السلام کا فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان پیغمبر نے تو کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے میں مختلف قسم کے عیب لگائے، تو اسی لیے اللہ کریم نے انبیاء کی جماعت، اس کی معصومیت اور ان کو شرف، تقدس، عصمت، ناموس، عزت اور عظمت کو قرآن مقدس نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، تاکہ کوئی بھی آدمی کسی قسم کی نبی کی توہین نہ کر سکے۔ ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان آپس میں کوئی معاملہ چل رہا تھا، ایک دوسرے کو باتیں کرنے لگے، کرتے کرتے مسلمان نے کہا والذی اصطفیٰ محمدًا علی العالمین، مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد کو پورے جہانوں میں سب سے اعلیٰ چن لیا ہے۔ اب یہ بات اس کی کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن سمجھنے والے نے اس بات کو غلط سمجھا۔ سامنے یہودی تھا، یہودی نے اس بات کو بطور اعتراض کے کہنے لگا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، مجھے اللہ کی قسم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پورے جہانوں کے اندر چنا ہے۔ اب مسلمان نے کہا اصطفیٰ محمدًا علی العالمین، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو چنا ہے۔ معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچا، آخر کار یہودی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فجاء الیہودی علی امرہ وعلی امر المسلم فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی، مسلمان نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، کیوں تمہارا اور مسلمان کا جھگڑا ہوا ہے؟ پوچھتا وہ ہے جو عالم الغیب نہ ہو۔ آگے حدیث میں الفاظ کیا آتے ہیں، فَأَخْبَرَ الْيَهُودِي، یہودی نے نبی علیہ السلام کو خبر دی، بتایا، جب تک بتایا نہیں اس وقت تک پتہ چلا نہیں ہے۔ فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اس طرح بات ہوئی، مسلمان نے کہا اصطفیٰ محمدًا علی العالمین، اور میں نے کہا اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، اللہ نے موسیٰ کو چنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسلمان کو بلایا، آپ نے فرمایا آپ نے ایسی باتیں کی ہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے پیغمبر کی۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے تھپڑ بھی مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے مارا ہے تھپڑ۔ فرفع یدہ فلطم وجہ الیہودی، مسلمان نے یہودی کو ایک تھپڑ مار دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقام پہ یہی جملے فرمائے، آپ نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، لوگوں میں محمد کو موسیٰ کے اوپر اتنی زیادہ فضیلت نہ دو کہ کہیں میرے موسیٰ بھائی کا تم عیب نکالنا شروع کر دو۔ آپ نے عجز و انکساری کا اعلان کیا، معنی کیا ہے کہ لا تفضلونی، اس طریقے سے فضیلت نہ دیا کرو کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دو اس بات پہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، لیکن فضیلت بیان کرو، ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام میں تم عیب تراشی کرو، یا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی عیب کا نشانہ بناؤ، یا ان کی توہین کر دو۔ ایک نبی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دوسرے نبی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ نے ایک بڑی اہم بات ذکر کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ایک نفخہ پھونکا جائے گا، جیسے سورۃ زمر میں ذکر ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ،
ایک نفخہ پھونکا جائے گا، زمین و آسمان میں جو بھی ذی روح چیز ہوگی وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ آگے فرمایا الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، سارے لوگ ہوش میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ساری دنیا بے ہوش ہوگی لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں بے ہوش ہوں گے۔ یہ مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مقام پہ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ وَأَنَا أَصْعَقُ مَعَهُمْ، لوگوں جس وقت وہ نفخہ پھونکا جائے گا سارے لوگوں کے اوپر بے ہوشی آئے گی۔ اصعق معہم، میں محمد کریم کے اوپر بھی اسی حالت آئے گی، بے ہوشی والی حالت آئے گی۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ، سب سے پہلے دوسرے نفخہ پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کریم میں محمد کو فاقہ دے گا۔ سب سے پہلے فرمایا میں جو ہے اس غمی اور بے ہوشی سے باہر آؤں گا، میں فاقے میں آؤں گا۔ فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ، جس وقت میں محمد کریم ہوش میں آؤں گا، اٹھ کے میں دیکھوں گا سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا۔ فَإِذَا مُوسَىٰ جَانِبٌ فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ، میں جس وقت اٹھوں گا میری پہلی نظر اللہ کریم کے عرش کی طرف جائے گی، تو وہاں پہ کیا دیکھوں گا؟ فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ جَانِبُ الْعَرْشِ، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھام کے کھڑا ہے۔ دوسری روایت میں آتا یاخذ بجانب العرش، موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے عرش کو پکڑ کے یوں کھڑے ہوں گے۔ تو فلا ادری فَإِذَا هُوَ يُفِيقُ مِن قَبْلِ او کان ممن استثنى اللہ تعالی، میں محمد نہیں جانتا لوگوں کہ پتہ نہیں کہ موسیٰ پیغمبر مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہیں، یا پھر او کان ممن استثنى اللہ تعالی، یا کہ اللہ کریم نے موسیٰ پیغمبر کو اس وقت بے ہوش کیا ہی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں بے ہوش کیا؟ اس مقام پہ ساری دنیا بے ہوشی کی حالت میں سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جاتا ہے موسیٰ پیغمبر پہ بے ہوشی کیوں نہیں آئی؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ کب؟ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی، اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جس وقت اللہ کریم نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی ہے، جعلہ دکا، پورا پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، خرّا معنی کیا ہے کہ موسیٰ پیغمبر کھڑا ہے، تجلی کے گرنے سے، پہاڑ کے ریزہ ہونے سے موسیٰ علیہ السلام فوری گر پڑے ہیں۔ خر موسیٰ صعقا، صعقا وہاں پہ بھی قرآن نے لفظ بولا فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔
جب پہاڑ پہ تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام گر کے کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں بے ہوش رہے، اس وجہ سے آ کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو آخرت میں بے ہوش نہیں کرے گا۔ یہ وجہ تھی کہ کیوں وہاں پہ بے ہوش موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے، جب ساری دنیا وہاں پہ ہوگی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تخیرونی لا تفضلونی، لوگوں میں محمد کی ایسی تعریف نہ کرنا کہ میرے بھائی موسیٰ کی توہین ہو جائے، میرے بھائی موسیٰ کی اہانت نہ کرنا، توہین نہ کرنا۔ ٹھیک ہے اللہ کریم نے مجھے مقام بلند دیا ہے، لیکن رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ کریم میرے بھائی موسیٰ پہ رحم کرے، بہت زیادہ قوم نے میرے بھائی موسیٰ کو ستایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، نبی علیہ السلام نے بھی دعا دی اور قرآن نے بھی موسیٰ پیغمبر کو دعائیں دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت ہارون کی وفات ہو گئی، 1 سال گزر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ہجرت والی سرزمین کی طرف پہنچا دے، اور ارض مقدس جو میرے باپ دادا کی زمین ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہ پہنچا دے، اگرچہ میری قوم جو ہے وہ راضی نہیں ہوئی ممالکہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے۔ فَفُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ میری اور میری قوم کے درمیان فرقہ ڈال دے، الگ کر دے۔ میں تو اپنا اور اپنے بھائی کی ذات کا مالک ہوں، کیوں میں تو اپنی ذات کے اوپر کنٹرول رکھتا ہوں، مجھے حکم دے جدھر بھی جانا ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یا پھر میرا بھائی ہے ہارون ہے، رب انی لا املک الا نفسی واخی ہارون واخی، اللہ میں تو اپنے اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، قوم میرا کہنا مانتی نہیں۔ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، دعا کرتے رہے، لمبا زمانہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال سے تجاوز کر گئی، یا کہ کچھ ائمہ کے نزدیک 150 سال کی عمر کو پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ لما اقترب الاجل، جس وقت موت کا وقت قریب آنے لگا ہے موسیٰ پیغمبر کا، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ادننی الی الارض المقدسہ رمیۃ حجر، اللہ مجھے اس ہجرت والی زمین کی طرف پہنچا دے، رمیۃ حجر، مجھے اتنی دور پہنچا جہاں پہ ایک آدمی پتھر پھینکے تو بیت المقدس تک پہنچ جائے، مجھے بیت المقدس سے اتنا دور کر دے تاکہ میں اپنی نظروں سے آخری نظر جو ہے، میرا وقت موت کا قریب ہے، آخری نظر جو ہے میری بیت المقدس پہ پڑ جائے۔ رب ادننی الی الارض المقدسۃ رمیۃ حجر، اللہ مجھے اس جبل نیبو کے قریب، ارض مقدس کے قریب مجھے پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں بیت المقدس کے اندر کی دعا کیوں نہیں کی؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں کہا یا اللہ مجھے پتھر پھینکنے کے فاصلے تک وہاں تک پہنچا دے؟ کیوں نہیں یہ دعا کی یا اللہ مجھے بیت المقدس کے اندر پہنچا، میری موت وہاں پہ آئے؟ موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اگر میری موت بیت المقدس میں آئی تو انبیاء کے لیے قانون یہ ہوتا ہے کہ نبی جس مقام پہ فوت ہو اسی مقام پہ دفن کیا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو مجھے اگر وہاں پہ دفن کیا گیا، لوگ بیت المقدس میں آ کے کہیں میری قبر کو زیارت گاہ نہ بنا لے۔ او کمال ہے موسیٰ پیغمبر کی دعا کے کلمات کہاں پہنچتے ہیں۔ او دور کی باتیں سوچی موسیٰ علیہ السلام نے تاکہ کوئی شرک کا کوئی گندا جراثیم جو ہے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مجھے بیت المقدس سے ایک پتھر کے فاصلے تک یا اللہ رکھ کے، ایک پتھر جب آدمی پھینکے تو بیت المقدس تک پہنچ جائے۔ ادننی الی الارض المقدسۃ رمیۃ حجر،
اللہ مجھے بیت المقدس تک پہنچا، قریب پہنچا دے، تاکہ میں اپنی نگاہوں سے اپنے باپ دادا کا قبلہ جو ہے وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لوں، مجھے وہ ہجرت کا ثواب بھی مل جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری موت بھی بیت المقدس اور اپنے باپ دادا کے علاقے میں آئے۔ امرہ بالذہاب الی جبل نیبو، اللہ کریم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ چلو موسیٰ علیہ السلام جو جبل نیبو ہے اس جبل کے قریب، اس پہاڑ کے قریب جس کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کہ سامنے تیری نگاہیں بیت المقدس کی مبارک زمین پہ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ چلنا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ قوم تی کے مقام پہ حضرت ہارون کی وفات ہو چکی ہے، یہ مصر کے قریب یہ لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا راستہ لیا ہے، چلتے چلتے فلسطین کی طرف، اریحا کی زمین کی طرف، جہاں پہ برکت ہے، جہاں پہ اللہ کریم نے رحمات رکھی ہے، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ کریم نے برکات رکھی ہیں، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے چلنا شروع کیا۔ امرہ بالذہاب الی جبل نیبو، اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ کریم نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام چلنا شروع کرو۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جبل نیبو کی چوٹی کے اوپر پہنچ گئے، وہاں پہ ایک بڑا ٹیلہ ہے، اس ٹیلے میں بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام سامنے بیت المقدس کو دیکھ رہے، تو اللہ کریم نے اسی مقام پہ موت کا فرشتہ بھیجا ہے۔ فَإِذَا اقْتَرَبَ الْأَجَلُ، وہاں پہ اللہ کریم نے موت کا فرشتہ بھیجا ہے۔ موسیٰ پیغمبر کی نگاہیں بیت المقدس کی طرف، کیوں 40 سال کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کوشش کرتے رہے، دل میں خواہش کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ شاید کہ قوم کے بغیر مجھے حکم دے دے بیت المقدس میں جانے کے لیے۔ تڑپ اور خواہش تھی کہ وہ میرے باپ دادا کا علاقہ ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے، وہ بیت المقدس ہے، وہ مبارک زمین ہے جس کے گرد میں اللہ تعالیٰ نے رحمات اور برکات رکھی۔ اس جبل نیبو جو آج کر اردن کی مشرق جنوب والی جانب کے اندر یہ پہاڑ وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ ایک سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، نگاہیں سیدھی بیت المقدس کی طرف۔ وہاں پہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا۔ اسی مقام پہ موت آئی، وہاں پہ کوئی اور آدمی موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ فرمایا وَسَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ نے موسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھ کے اس مقام پہ دفن کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے، آپ نے فرمایا ثُمَّ لَأُرِيتُكُمْ عِنْدَ الْكَسِيبِ الْأَحْمَرِ، مجھے وہ پتھر یاد ہے جس پتھر کے گرد میرے بھائی موسیٰ کی قبر مبارک ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ ہوتا تو آپ نے فرمایا میں وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا، عند الکسیب الاحمر، وہ سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک۔ وہ جو دوسری روایت ایک آتی ہے کہ فرشتے موسیٰ علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے آئے، فَلَطَمَ مُوسَىٰ عَلَى وَجْهِ الْمَلَائِكَةِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کے منہ پہ تھپڑ مارا اور فرشتے کی آنکھ باہر چلی گئی۔ آنکھ لے کے فرشتہ اللہ کے ہاں پیش ہو گیا، فرمایا یا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے تو مجھے مار کے میری آنکھ نکال دی، اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ تھپڑ مارنے سے آنکھ باہر آتی تو دانت باہر آنے چاہیے تھے آنکھ کا، تو اس لیے یہ جو بات ہے، یہ بات جو ہے یہ اس کی کوئی جو ہے صحیح سند نہیں ہے۔ فَفَقَعَ عَيْنَهُ، آنکھ باہر آ گئی، حالانکہ ایسا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوا، اس روایت میں شک اور شبہ ہے۔ اصل جو موسیٰ علیہ السلام کی موت ہے وہ کسیب احمر عند بیت المقدس، بیت المقدس کے قریب جو ہے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی موت آئی۔ اب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی۔ یہ سارا معاملہ ہوا، قوم ابھی مقام تی میں ہے، ابھی 2 جمعے اور ہیں انشاءاللہ قوم کو وہاں سے نکال کے
پہنچا کے تو پھر ہم بس جو ہے چھوڑ دیں گے، پھر آگے نیا قصہ شروع ہوگا۔ بہر کیف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ فوت ہوئے۔ اب قرآن پاک نے، آپ پچھلے جمعے پہ سن کے آئے ہو، 13-14 القاب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ آخر میں قرآن نے تعریف کیا کی ہے موسیٰ علیہ السلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، ہمیشہ میری سلامتیاں برستی رہیں میرے موسیٰ اور ہارون پہ۔ اللہ کریم نے کلمہ دعائیہ دیا ہے، یہ باتیں بڑے غور سے سمجھنے والی ہیں۔ سلام کے معنی کیا ہیں، کس مقام پہ سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن مقدس میں 7 کے قریب معنی ہے سلام کی، ہر طرف ایک ہی معنی نہیں ہوتا جو آپ سمجھتے ہو۔ سلام علی نوح فی العالمین، سبحان اللہ، او بڑا اچھا بندہ میرا نوح پیغمبر، اس پہ میری رحمتیں برستی رہیں۔ آمین، سلام علی ابراہیم، سبحان اللہ، میری سلامتیاں ہوں میرے ابراہیم پہ۔ سلام علی الیاسین، الیاسین پیغمبر پہ میری رحمتیں برستی رہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے اوپر میری سلامتیاں برستی رہیں۔ سلام علی المرسلین، رسولوں کے اوپر میری رحمتیں برستی رہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلامتیاں ہوں۔ کون سلامتیاں دیتا ہے؟ الملک القدوس السلام۔ 150 مقام پہ قرآن مقدس میں سلام اور اس کی مشتقات کلمات جو ہیں قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ 33 مقام پہ سلام بغیر الف لام کے ذکر ہے، 112 مقامات کے اوپر معرفہ ذکر کیا گیا ہے، 150 مقام پہ ذکر کیا گیا ہے۔ السلام اللہ کا نام ہے جو صرف قرآن مقدس میں ایک ہی مقام پہ سورۃ حشر میں ذکر کیا، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ اب کیا معانی ہے سلام کے؟ اللہ کریم نے کیوں دعا دی موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ رہتی دنیا کے لیے؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وقال لهم خزنتها سلام علیکم قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ بہت سے مقام پہ یہ لفظ ہے۔ سلام کا ایک معنی جو اللہ کا نام ہے السلام، وہاں پہ معنی کیا ہے؟ تمام تر عیبوں سے اور نقائص سے سالم ہے تو اللہ کی ذات، یہ معنی ہے السلام کا ایک معنی۔ دوسرا معنی سلام کا معنی ہے اسلام، قرآن پاک میں آتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، وہاں پہ سلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام۔ تیسرا سلام کا معنی ہے خیر اور سلامتی، جیسے قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن مقدس کی آیات ہیں۔ ایک سلام ہوتا ہے مفارقت کا، جدائی کا، جیسے ابراہیم نے کہا قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، کہ میرے ابا جی تمہارے اور میرے درمیان جدائی۔
ایک سلام کا معنی ہے متارکت کا، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، جہاں پہ خیر کی جو ہے وہ توقع نہ ہو. جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما لا خیر بیننا و بینکم. اس کو کہا جاتا ہے سلام المتارکہ، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا. ایک سلام کا معنی ہوتا ہے تحیہ، جو آپس میں آپ سلام دے تو السلام علیکم، یعنی تو اللہ کی حفاظت میں رہے، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا رہے. یہ اس کو کہا جاتا ہے السلام التحیہ. ایک سلام ہوتا ہے دعا کے لیے، سلام جو ہوتا ہے دعا کے لیے. جس وقت آپ قبرستان میں جاتے ہو السلام علیکم دار قوم مومنین وانتم سابقون ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یا پھر السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل الدیار، جو بھی دعائیں ہیں یہ سلام ہے دعا کے لیے. تو دعا کے سلام کے لیے کسی کے لیے بھی آدمی دعا کر سکتا ہے، اس کے لیے سنانا یا سننا کوئی شرط نہیں ہوتی. ایک سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الحسن الثناء، ثناء الحسن، کسی کی اچھی چیز کی وجہ سے آ کے اس کی تعریف کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین. ایک سلام کا معنی ہوتا ہے جو خالص ہو، اس میں کسی دوسرے کا حق نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی مثال ذکر کی نا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلاما لرجل. وہ اکیلے کا غلام ہے، دو اس میں شریک. تو ابراہیم پیغمبر کا لقب ایک اللہ نے ذکر کیا مسلمہ. معنی کیا ہے؟ ابراہیم صرف میرے اکیلے کا بندہ تھا، کسی اور کا وہ غلام نہیں تھا. اسی طرح یہ 7 بڑے معانی ہیں قرآن مقدس میں سلام کے، یعنی دعا کے معنی میں، رحمات کے نزول کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں، پھر اللہ کی حفاظت میں رہیں، شر سے بچنے کے لیے. یہ سارے کلمات دعائیہ قرآن مقدس میں یہ بڑے 7 معانی سلام کے ذکر ہیں. اب اللہ کریم نے کیسے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ سلام کے بارے میں فرمایا اگر بندہ دنیا میں سالم رہا، میرا سالم رہا، تو اس کو میں داخل کروں گا سلامتی والے گھر میں. لہم فیہا دار السلام. او سلامتی والا گھر کون سا ہے؟ جنت والا. اگر دنیا میں سالم میرا رہا تو میں مرنے کے بعد اس کو سلامتی والے گھر میں داخل کروں گا. فرمایا جہاں پہ دوبارہ پوچھا بھی نہیں جائے گا. اب جنت والے لوگ ایک دوسرے کو سلام دیں گے، اور یہی سلام قیامت کے دن بھی چلے گا اور جنت میں بھی. اور جنت کا دروغہ جو ہے وہ کیا کہے گا؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اور تمہارے اوپر اللہ کریم کی رحمتیں ہوں. طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اور تمہیں مبارک ہو، جلدی کرو جنت میں داخل ہو. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جنتی لوگوں کو لوگ پکار کے کہیں گے سلام علیکم، اور تمہارے اوپر اللہ کی مہربانیاں ہوئی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوئی ہیں. اوپر سے آواز آئے گی فَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. او جلدی کرو، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اللہ کے در داخل ہو. فَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کدھر اللہ داخل ہو؟ فرمایا لَهُمْ فِيهَا دَارُ السَّلَامِ. یہ سلامتی والا گھر ہے، تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ. تو ایک معنی سلامتی کا جنت ہے، سلام کا معنی جنت ہے، دوسرے معنی ہیں. لیکن قرآن مقدس نے کلمہ دعائیہ ذکر کیا ہے. فرمایا میری رحمتیں برستی رہیں میرے موسیٰ ہارون پہ. سلام علی موسیٰ و ہارون والسلام علی من اتبع الہدی. تمہارے لیے بھی قرآن نے دعا کی ہے، اگر یہ تم سمجھو تو.
اللہ نے فرمایا اس بندے پہ میری رحمتیں برسیں جو ہدایت کے راستے پہ چلنے والا آدمی ہے۔ اگر تو مومن ہے، قرآن کے مطابق تیرا ایمان ہے، تو ہمیشہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہیں گی، یہ قرآن گواہ ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اب اللہ نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، سارے انبیاء کے لیے دعائیں ہوتی رہیں علی کے لفظ سے، معنی سمجھنا ذرا۔ سب انبیاء کے اوپر دعائیں برستی رہیں، سلامتیاں برستی رہیں، اوپر سے نیچے آتی رہیں، لفظ علی کے ساتھ۔ سلام علی نوح علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ مقام بلند ہے محمد کریم کا، نہ تو کوئی رسول محمد جیسا کوئی آیا کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے مقام بلند کیا ہے، اتنا مقام بلند کیا ہے کہ پیغمبر کا جتنا مقام ہے کسی اور نبی رسول کا اتنا مقام نہیں ہے۔ کأنما هو فرد فی جلالته فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی، کأنما وهو الفرد فی جلالته فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی۔ کہنے لگا جس طرح سارے لشکر ہوتا ہے، سارے لشکر کے اندر ایک قائد کھڑا ہوتا ہے، سارے لشکر کے اندر ایک قائد سپہ سالار کھڑا ہوتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم کا انما وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی۔ کہنے لگا ساری دنیا، سارے نبی رسول، دنیا ملائکہ جنات یہ لشکر کی طرح ہیں، سپاہ سالار ہے تو اکیلا محمد ہے۔ اگر سپاہ سالار ہے تو اکیلا محمد ہے، ساری دنیا لشکر کی مانند ہے، پوری دنیا کا امام اور قائد اور سید ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو نے سارے نبیوں کے اوپر سلامتی کی دعا کی ہے، سلام علی المرسلین، سلام علی آدم، سلام علی نوح، سلام علی ہود، سلام علی صالح، جیسے یہ سلامتی کی دعائیں آتی رہی ہیں۔ سلام علی ابراہیم، اللہ کے ساتھ تو نے سلام ذکر کیا ہے سب کے۔ اللہ وہ سارے نبی دنیا میں تھے، اس وقت تو نے اپنی سلامتیاں برسانی شروع کر دی ان کے اوپر۔ اللہ تو نے محمد کے لیے ایسے کلمے کیوں نہیں ذکر کیے؟ سب کے لیے اللہ ذکر کیا ہے، لیکن پیغمبر کے لیے کیا ذکر کیا؟ السلام علیکہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پہلے نبیوں کے لیے صرف سلام آیا ہے، سلام علی ابراہیم، ان کے لیے تو نے علیکہ نہیں کہا، علی ابراہیم، علی نوح، لیکن پیغمبر کے لیے تو نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں سب کے لیے سلامتی میں نے اوپر سے نیچے نازل کی ہے، لیکن محمد کو جس وقت میں نے سلامتی دینی تھی سارے نبی نیچے تھے، محمد کو میں نے اوپر بلایا ہے۔ اوپر بلا کے پھر 3 دعائیں دی ہیں۔ اللہ کریم نے پوچھا میرا پیغمبر ما جیت بہ ما جیت بشیء، او میرا پیغمبر اوپر ہمارے علاقے میں آئے ہو، دنیا کی زندگی میں اوپر آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو میرے پیغمبر؟ کیا لے کے آئے ہو؟
کس چیز کے ساتھ آئے ہو؟ کیوں اس طرح کا معراج میں نے کسی کو کروایا نہیں ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں ذکر کی۔ اللہ میں محمد کے پاس 3 چیزیں ہیں، وہی میں 3 چیزیں لے کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اللہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں، وہ تینوں چیزیں میں لے کے تیرے دربار میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میری زبان حرکت کرے گی تو تیرے ذکر سے، میرا وجود حرکت کرے گا تو تیرے سامنے، میرا 1 درہم دینار خرچ ہوگا تو تیری رضا کے لیے۔ اللہ ان تینوں عبادتوں میں عاجزی ہے، ساری عاجزیاں لے کے میں محمد تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میرے پاس بغیر عاجزی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ قولی عبادت بھی تیرے لیے، بدنی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی تیرے لیے۔ میرا جسم جھکے گا تو صرف تیرے سامنے، میری زبان رطب اللسان بے ذکر کا رہے گی تو تیرے ذکر سے اللہ، میرا مال دولت خرچ ہوگا تو تیرے راستے میں۔ یہ تینوں قسم کی عبادت ہے، یہ اللہ میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو آگے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر 3 چیزیں لے کے آئے ہو، میں تمہیں 3 چیزیں اس کے بدلے میں دیتا ہوں، تم لے کے آئے ہو التحیات والصلوات والطیبات۔ تو اب میری طرف سے کیا؟ سلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پیغمبر میری رحمتیں تیرے لیے، السلام علیک، میری برکتیں تیرے اوپر برستی رہیں، السلام علیک۔ میرا پیغمبر ضرر سے محفوظ رہے، شر سے محفوظ رہے، عیب تیرے قریب نہیں آئیں، السلام علیکا، میری رحمتیں تیرے اوپر، السلام علیکا، میری برکتیں تیرے اوپر میرا پیغمبر، السلام علیکا، میری مہربانیاں کرم نوازیاں تیرے اوپر، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری رحمتیں بھی تیرے لیے، میری برکتیں بھی تیرے لیے۔ بے شک 3 کے بدلے 3۔ اللہ یہ سلامتیاں صرف میرے لیے، میں محمد کو اکیلے نہیں چاہیے، اللہ حصہ میرے غلاموں کا بھی دے، اللہ حصہ میرے غلاموں کا بھی دے۔ مجھے اکیلے سلامتیاں نہیں چاہیے، مجھے اکیلے رحمتیں نہیں چاہیے، مجھے اکیلی برکتیں نہیں چاہیے، اللہ میں محمد تب راضی ہوں کہ سلامتیوں میں سے حصہ میرے غلاموں کا بھی دے، برکتوں میں حصہ میرے غلاموں کا بھی دے، رحمتوں کا حصہ اللہ میرے غلاموں کا بھی دے۔ اکیلا رحمتیں لے کے میں نے جانا کوئی نہیں، جب تک تو رحمتیں صدیق کو نہ دے، فاروق کو نہ دے، عثمان کو نہ دے، علی کو نہ دے، طلحہ کو نہ دے، سعد کو نہ دے، سعید کو نہ دے، عبد الرحمن کو نہ دے، ابو عبیدہ کو نہ دے، سعد ابن معاذ کو نہ دے، جریر ابن عبداللہ کو نہ دے، عبداللہ ابن عمر کو نہ دے، زرار ابن حارث کو نہ دے، تمیم داری کو نہ دے، اللہ میرے صحابہ کو نہ دے، صفہ والوں کو نہ دے، مہاجرین کو نہ دے، انصار کو نہ دے، چاہے کوئی یمن کا ہے، چاہے کوئی فارس کا ہے، چاہے کوئی حبشہ کا ہے، چاہے کوئی روم کا ہے، اللہ جب تک حصہ میرے غلاموں کا نہیں ملے گا اس وقت تک میں نے جانا۔ آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرا پیغمبر جو رحمتیں تیرے لیے وہی رحمتیں تیرے صحابہ کے لیے بھی، اس وقت تک میں عبادت قبول نہیں کرنی،
اس وقت تک میں نے عبادت قبول نہیں کرنی جب تک سلام اور دعا میرے محمد کے لیے نہ کریں گے. اس وقت تک میں نے عبادت قبول نہیں کرنی جب تک دعا تیرے صحابہ کے لیے نہ کریں گے. سبحان اللہ. دعا ہے کہ نہیں؟ اگر ایک آدمی یہ کلمات نہ پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو. دعا میرے محمد کے لیے بھی کر، دعا میرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے بھی. جب تک دعا نہیں کرے گا تیری عبادت بھی قبول. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کسی اور جگہ پہ رکھی ہے. فرمایا جب تک تو صحابہ کے لیے دعا نہ کر اللہ کے ہاں تیری عبادت قبول کوئی نہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین، صالحین عباد اللہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھو. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون. فرمایا یہ صالحین لوگ ہیں، بس یہاں پہ نہیں. فرمایا ٹھیک ہے اللہ یہ تو عبادت ہے. فرمایا میرا پیغمبر نام تیرا لیں گے عبادت میری بنے گی. دعا تیرے صحابہ کے لیے کریں گے عبادت میری بنے گی. اگر میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کا نام لینا پڑے گا نماز میں. اگر میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے دعا کرنی پڑے گی تمہیں. اگر پیغمبر کے صحابہ کے لیے دعا نہ کرو گے تو تمہاری عبادت بھی قابل قبول. سبحان اللہ. یا اللہ یہ تو صرف نماز میں ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی سلامتی ہے؟ اب قرآن سے پوچھ، سورۃ انعام ذکر کر. اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. ہاں میرا پیغمبر یہ تو ہمیشہ میری طرف سے رحمتیں برستی رہیں گی، لیکن ایک اعزاز تیرے صحابہ کے لیے خاص میں ذکر کر رہا ہوں. سورۃ انعام جا کے خود پڑھ کے دیکھ لینا. اللہ کیا ہے؟ فرمایا بِآیاتنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. میرا پیغمبر تیرا جو صحابی آتا جائے، جو بھی صحابی آئے، اللہ کیا کروں؟ فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. میرا پیغمبر وہ آ کے سلام کرنے سے پہلے میں خدا کا سلام ان کو دیا کر. اب قرآن اول سے لے کے آخر تک اٹھا کے دیکھو سمجھدار لوگ. کیا یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے اور صحابہ کو یہ اعزاز دیا؟ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو اول سے آخر تک 150 مقام پہ سلام کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے تو صرف محمد کے صحابہ کو دیا ہے. کیسے؟ فرمایا میرا پیغمبر جب بھی کوئی بندہ آئے نا تیرے صحابہ میں سے آ کے وہ آپ کے ساتھ سلام کرے گا، لیکن آتے فوری میں خدا کی طرف سے ان کو سلام دیا کر. کیا؟ سلام اللہ علیک فی جنانی، سلام اللہ علیک فی جنانی نعیم یخالطہا نعیم لا یزول. جب تک یہ زندہ ہے میرا سلام دیا کر، جب یہ چلے جائیں گے پھر تجھے دینے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر میں خود رحمتیں نازل کرتا رہوں گا. جب تک یہ بھی زندہ ہیں تم بھی زندہ ہو، اس وقت کیا کیا کر میرے پیغمبر؟ سلام علیکم.
جب تک تم زندہ ہو یہ زندہ ہیں، جو بھی تیرے پاس آئے میرا پیغمبر اس کو سلام دیا کر۔ اللہ کیا خاص جو ہے صرف انصار کو دوں یا مہاجرین کو دوں یا عشرہ مبشرہ کو دوں یا رجی والوں کو دوں یا معونہ والوں کو دوں؟ فرمایا نہیں نہیں میرے پیغمبر، فقل سلام علیکم۔ اگر کوئی یمن کا رہنے والا ہے، کوئی فارس کا رہنے والا ہے، کوئی حبشہ کا رہنے والا، کوئی روم کا رہنے والا، کوئی حجاز کا رہنے والا، کوئی بھی ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے، وہ غزوات میں شریک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے میرا پیغمبر، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہے، چاہے وہ انصار میں سے ہے، چاہے وہ بنی امیہ میں سے ہے، چاہے وہ بنو طالب میں سے ہے، چاہے وہ بنو شمس میں سے ہے، چاہے وہ بنو سعد میں سے ہے، چاہے وہ بنو ازور میں سے ہے، وہ بنو اسد میں سے ہے، وہ بنو حارث میں سے ہے، کوئی بھی قبیلے کا بندہ، کسی علاقے کا بھی رہنے والا، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تیرے ہاتھ میں ہوا ہے میرا محمد، تو وہ شرف صحبت سے فائز ہو چکا ہے۔ جب بھی آئے، جو بھی آئے، جس وقت بھی آئے، فقل سلام علیکم۔ جو بھی آئے میرا پیغمبر پہلے میری طرف سے ان کو سلام دیا کر۔ اللہ اور کیا چیز ہے؟ فرمایا سلام، ایک میرا سلام دینا، دوسرا میرا پیغمبر میرا پیغام دینا۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ کریم نے اپنی ذات پہ رحمت کو لکھ دیا ہے اور وہ رحمتیں تمہارے اوپر برستی رہیں گی، وہ رحمتیں تمہارے اوپر، چاہے وہ رحمات ہیں، چاہے وہ برکات ہیں، چاہے وہ سلامتیاں ہیں، میرا پیغمبر تیرے اوپر بھی برستی رہیں گی اور تیرے صحابہ کے اوپر بھی برستی رہیں گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ میری رحمتیں، صلوات، میری برکتیں میرا پیغمبر تیرے صحابہ کے اوپر ہمیشہ برستی رہیں گی جب تک زندہ ہیں۔ ان کو میرے پیغمبر آپ سلام دیا کر، جب آپ کے اوپر موت آئے گی ان کے اوپر بھی موت آئے گی۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پھر جو ہیں پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ تمہارے اندر کہنے کی طاقت نہیں ہوگی، ان میں سننے کی طاقت نہیں ہوگی، ان میں سننے کی کلمہ دعائیہ ہے۔ جب تک زندہ ہیں میرے پیغمبر ان کو میرا سلام دے، جب تک یہ زندہ ہیں یہ سنتے رہیں گے۔ جب آپ کے اوپر موت آ جائے، ان کے اوپر بھی موت آ جائے، نہ آپ نے سننا ہے نہ انہوں نے سننا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر میری سلامتیاں، رحمتیں تمہارے اوپر بھی برستی رہیں گی، تیرے غلاموں کے اوپر بھی برستی رہیں گی، پھر یہ رک سکتی نہیں ہے میرا پیغمبر۔ مسئلہ بھی قرآن نے سمجھا دیا۔ کیوں؟ سلام کیا ہے؟ دعا۔ سلام کیا ہے؟ دعا میں سنانا کس کو مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ اسی لیے اللہ کریم نے یہ کلمہ دعائیہ دیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی یہی کلمات پڑھتے تھے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام خود بھی یہ کلمات پڑھتے اور صحابہ بھی یہی کلمات۔ کیوں؟ یہ کلمات ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہراتے ہیں، جیسے اللہ نے پڑھا انہی کلمات کو اسی طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہم بھی یہی کلمات پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ میرے پیغمبر کے لیے بھی دعا کرتے رہو، اور دعا میں سنانا مقصود ہوتا ہے اللہ کی ذات کو، کسی اور کو سنانا مقصود۔ اب یہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اور اسی مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اب ایک دو جمعے میں تو شہادت بیان بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے دو چار باتیں کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔
حضرت امیر حمزہ کی شہادت جسموں کے اعتبار سے سب سے زیادہ دردناک شہادت جو ہے حضرت امیر حمزہ کی ہوئی، بے شک بے شک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک بندے کو سید الشہداء کا لقب دیا ہے، صرف ایک بندے کو لقب دیا ہے سید الشہداء، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ شہادتیں بڑی بڑی مظلومانہ شہادتیں ہوں۔ حضرت حسین کے اوپر بھی بڑا ظلم، حضرت حسین کا 3 دن پانی بند ہوا، حضرت عثمان کا 40 دن تک کھانا اور پینا ظالموں باغیوں نے بند کر دیا تھا۔ جو ناشر قرآن ہے عثمان، جو ایک قرات میں قرآن کو نشر کرنے والا ہے، جس کے ساتھ پیغمبر نے وعدہ کیا ہے، جو پیغمبر کا بھانجا بھی لگتا ہے، پیغمبر کی 2 بیٹیاں عثمان کے گھر میں۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم سے لے کے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس بندے کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے عثمان ابن عفان کے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد 2 ہجری میں وفات ہوئی، وفات کے بعد جو ہے حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یہ وہ عثمان ہے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کھڑے ہو کے حضرت عثمان کے لیے دعا کرتے رہے۔ عائشہ صدیقہ سے پوچھ، فرماتی ہے فجر کی اذان ہونے لگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بغل مبارک میں دیکھ رہی سی، آپ اوپر ہاتھ کر کے ساری رات عثمان کے لیے دعا کرتے رہے۔ ایسا صحابی رسول جس کی قبر جنت البقیع میں اپنی خرید شدہ جگہ میں ہے، حضرت عثمان کی قبر۔ حضرت عثمان نے شہادت سے پہلے یہ جگہ خریدی تھی کہ جنت البقیع کو جو ہے وسیع کر دیا جائے۔ اس خریدی ہوئی زمین میں پہلی قبر عثمان ابن عفان کی اپنی بنی ہے، وہاں جو ناشر قرآن ہے، مظلوم مدینہ ہے، صحابی جو قرآن کو جمع کرنے والا ہے، جس کی خاطر 1400 صحابہ کے اوپر اللہ کریم نے اپنی رضا کو نازل کیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب جس کے ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، آپ نے مکے میں سفیر بنا کے بھیجا حضرت عثمان کو، انہوں نے قید کر لیا، خبر مشہور کر دی قتل عثمان۔ آپ نے فرمایا تعالوا بايعوني على الا نفر، میں محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اس وقت تک کوئی آدمی واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے۔ تو اللہ کریم نے اس مقام پہ قرآن گواہ ہے، 1400 صحابہ نے صرف عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے پیغمبر جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، میں خدا ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں۔ جس بندے کے لیے بیعت کی گئی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1400 صحابہ پہ راضی ہوا، کیا عثمان پہ اللہ راضی نہیں ہے؟ جس بندے کی وجہ سے 1400 صحابہ کو رضا کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کیا اللہ اس بندے پہ راضی نہیں ہے؟ اس لیے حضرت عثمان کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھ، جس نے پیغمبر کے وعدے کے ساتھ وفا کی ہے ہمیشہ۔ حضرت امیر معاویہ شام سے لشکر لے کے آئے، فرمایا عثمان مجھے اجازت دو کہ میں ان باغیوں کا، ان سبائیوں کا میں مقابلہ کروں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ محمد کے شہر میں میری وجہ سے خون کی ندیاں بہہ جائیں، میں محمد کے شہر کا احترام کرتا ہوں، میرا خون جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن میری وجہ سے محمد کے شہر میں خون کا قطرہ نہ گرے۔ فرمایا عثمان اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، تو تم ایسے کرو میرے ساتھ شام میں آ جاؤ۔
حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد کا شہر چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ فرمایا مکہ چلے جاؤ، فرمایا میں پیغمبر کا گھرانہ چھوڑ کے مکہ جانے والا کیوں؟ وجہ کیا تھی پیچھے، مسئلہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، جبریل پاس بیٹھا ہے نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام جا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا؟ عسى الله أن يقمصك قميصا فإن أراد المنافقون خلاهم فلا تخلع لهم۔ حضرت عثمان سفید رنگ کی چادر لے کے دور سے گزر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا بھانجا عثمان ہے، اس کو بلا کے لے آؤ۔ فجاء عثمان رضی اللہ عنہ فجلس امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سن میں عثمان، میری بات، میری وصیت نصیحت کو یاد رکھنا۔ عسى الله أن يقمصك قميصا فإن أراد المنافقون خلعهم فلا تخلع لهم۔ اے عثمان، اللہ کریم تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ خَلَعَهُمْ، منافق لوگ تجھ سے خلافت چھینیں گے، وہ خلافت والی قمیص تجھ سے اتروائیں گے، لیکن میرا عثمان بات یاد رکھ، فَلَا تَخْلَعْ لَهُمْ حَتَّى تَلْقَانِي، او خلافت کی قمیص اتارنا نہ یہاں تک کہ میں محمد کے ساتھ انہیں ملاقات کرنی۔ لوگوں نے حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان کے پاس 3 دفعہ جا چکے ہیں، فرمایا او عثمان ہمیں اجازت دو، حضرت علی نے بھیجا ہے حضرت حسن حسین کو، جاؤ عثمان کے ساتھ جا کے پوچھو کہ اے عثمان امیر المومنین اگر ہمیں اجازت دے تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم غوغائیوں کو، سبائیوں کو، منافقوں کو تیرے تک آنے نہیں دیتے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں تم میرے محمد کے نواسے ہو، میری وجہ سے آ کے تمہارے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اوپر تلواریں نہیں چلیں، ہٹ جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام نے آ کے کہا عثمان ہمیں اجازت دو۔ حضرت عثمان یوں ہاتھ باندھ کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگے او لوگو میں عثمان کے ہاتھوں کی طرف دیکھو، تجھے اللہ کریم کی قسم ہے محمد کے شہر میں میری وجہ سے کسی بندے کا خون نہیں ہونا چاہیے، تم بری الذمہ ہو، کوئی بندہ بھی میری حفاظت کے لیے آگے نہیں آئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میں پیغمبر کے شہر کی تعظیم کرتا ہوں کہ میری وجہ سے آ کے یہاں پہ ایک خون کا قطرہ بھی گرنا نہیں چاہیے، اس لیے کوئی بندہ بھی میری حفاظت نہیں کرے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین رضی اللہ عنہا اور دوسری امہات المومنین بھی وہ پانی لے کے آئی ہیں، خچر سے باغیوں نے گرا دیا، حضرت صفیہ کو چوٹیں بھی لگی ہیں، دوسری ام المومنین کو بھی چوٹیں لگی ہیں، پانی کھانا عثمان کے گھر تک پہنچنے نہیں دیا۔ 40 دن گزر گئے، جمعرات کا دن ہے، رات کے ٹائم پہ حضرت عثمان نے خواب دیکھی ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا خواب کی حالت میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پیاس کی شدت ہے، لمبا ایام گزر گئے، پانی بھی بند ہے، میرے ہونٹ جو ہیں وہ حرکت بھی کوئی نہیں کرتے، تو صبر شکر کر کے اسی مقام پہ میں اللہ کریم کے سامنے دعا کر رہا ہوں، اللہ اگر تمہیں عثمان کو اسی حالت میں رکھ کے اگر تو راضی ہے تو تیری قضا کے فیصلوں کے اوپر میں ہمیشہ راضی ہوں۔ اللہ میں تو وہی عثمان ہوں جس نے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، میں نے تو لوگوں کو پانی پلایا تھا، آج لوگوں نے میرا پانی بند کر دیا، اللہ پھر بھی میں تیری قضا کے اوپر راضی ہوں۔ رات کے ٹائم پہ حضرت عثمان کی آنکھ لگی ہے تو حضرت عثمان فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ
آپ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے۔ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلانا شروع کیا۔ کہتے میں نے سیر ہو کے پانی پیا ہے، اللہ کی قسم جس وقت میں اٹھا ہوں میری پیاس کی شدت ختم ہو چکی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان فاصبر فاصبر حتی تفطر غدا معنا، اے عثمان ذرا صبر کر، کل کو روزہ میں محمد کے ہاں کہ تو نے افطار کرنا، جمعے کے دن کا روزہ عثمان تو نے میرے ہاں افطار کرنا ہے، میں نے تیرے لیے افطاری کا انتظام کیا ہے، میں نے جنت میں عثمان کل تو نے روزہ جو ہے افطار میں محمد کے پاس آ کے کرنا ہے۔ حضرت عثمان صبح اٹھے جمعہ کے دن میں، فوری غسل کر کے تیاری کر کے روزہ رکھا ہوا ہے عثمان ابن عفان نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جو ہیں غوغائی ظالم سبائیوں نے حملہ کر کے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ حضرت عثمان کی بیوی کا ہاتھ نائلہ کا کٹ جاتا ہے، حضرت عثمان کے اوپر تلوار چلائی ہے، نیزہ لگایا، پہلے پتھر بھی برسایا ہے، جس وقت خون نکل کے قرآن مقدس کی آیت کے اوپر گرا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان کے خون نے یہ آخر میں مسئلہ سمجھایا ہے کہ اللہ کریم کی ذات ہی کافی ہے، اللہ کی ذات ہی کافی ہے، اگر وہ میں عثمان کو شہادت دے کے راضی ہے، اس لیے میں تو لمبا زمانہ طلب کرتا رہا ہوں، 82 سال کی عمر میری گزر چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو طلب کرتا رہا ہوں، اللہ کریم سے شہادت طلب کرتا رہا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شہادت بھی دی ہے اور محمد کے شہر میں دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَ اس کے فا کے نقطے کے ساتھ عثمان کے خون کا قطرہ گرا ہے، اسی آیت کے اوپر عثمان کا خون گرا ہے، وہ قرآن مقدس آج تک محفوظ ہے۔ تو معنی کیا سمجھایا ہے؟ پیغمبر کی وصیت کے مطابق عمل کیا حضرت عثمان ابن عفان نے 11 سال 11 مہینے 18 دن خلافت کی ہے، 44 لاکھ مربع میل کے اوپر خلافت کی ہے عثمان ابن عفان نے۔ سبحان اللہ سبحان پیغمبر خدا کا محبوب صحابی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہے، لیکن لوگوں میں محمد کا ساتھی عثمان ہے۔ 2.5 لاکھ رومیوں سے جب مقابلہ تھا غزوہ تبوک کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے لوگوں سے طلب کیا، فرمایا کہ مال جمع کرو، لمبا سفر ہے، رومیوں کے لیے مقابلے میں جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنا سارا سامان لے کے آ گئے، حضرت عمر اپنا آدھا سامان لے کے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی تیسری سیڑھی میں کھڑے تھے تو حضرت عثمان کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا اللہ کے پیغمبر 200 گھوڑے بمائے ساز و سامان کے میں نے دیے اللہ کے راستے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کے دوبارہ مطالبہ کیا، تو پھر حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے پیغمبر 200 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میں نے اور اللہ کے راستے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری سیڑھی میں آ گئے، آپ نے پھر اعلان کیا، نے فرمایا وہاں پہ کافر جو ہے بڑا طاقتور ہے، تو پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میں نے دیے۔ نبی علیہ السلام ممبر کی آخری سیڑھی میں آئے، آپ نے فرمایا اور مال جمع کرو جہاد کے لیے۔ پھر حضرت عثمان اٹھے، اپنی جھولی کے اندر 1000 اشرفیاں اٹھا کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اور 1000 اشرفیاں اللہ کے پیغمبر میں نے اور عطا کی۔ تو نبی علیہ السلام کی جھولی میں لا کے حضرت عثمان نے وہ اشرفیاں ڈالی، نبی علیہ السلام اشرفیوں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں،
اشرفیوں کو اوپر نیچے کر کے آپ نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد عثمان، عثمان اس عمل کے بعد کوئی چیز تجھے ضرر دے سکتی، تیرے لیے یہی جنت میں کافی ہے میرا عثمان، ما در عثمان ما عمل بعد عثمان۔ جتنا مال حضرت عثمان نے خرچ کیا ہے دین کے لیے اتنا مال کسی اور نے خرچ پہلا کنواں خریدا حضرت عثمان نے وقف کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من یشتری بیر روما فلہ الجنہ، جس بندے نے روما کا کنواں خرید کے وقف کرے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے دیر نہیں لگائی، فوری جا کے یہودی سے کنواں خرید کے وقف کر دیا ہے۔ عثمان نے جتنا مال خرچ کیا ہے تاریخ والے یہ لکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اللہ کی قسم عثمان کے مال کا حساب لگانا ہمارے اختیار سے بالاتر، کہ جتنا مال عثمان نے خرچ کیا ہے۔ یہ تو وہ چند واقعات ہیں جو کہ سامنے ظاہر ہیں، لیکن پوشی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 3 دن گزر گئے تھے، ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی، نہ میں نے کھائی اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائی۔ ولم خبز شعیر، جو کی روٹی پیٹ بھر کے ہم نے ساری زندگی نہیں کھائی۔ فرمایا 3 دن گزر گئے، اچانک حضرت عثمان ہے، کوئی بات ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا عثمان ابھی تو کوئی کھانے والی چیز نہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا عائشہ، فرمایا 3 دن گزر گئے، ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا وما اکلت شیئا، نبی علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں کھایا اور میں عائشہ صدیقہ نے بھی۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا عائشہ ام المومنین تم نے میں عثمان کو کیوں نہیں بتایا؟ فوری حضرت عثمان گئے اپنے گھر سے جا کے گوشت، دانہ، آٹا، کھانا جو ہے وہ سارا لے کے آئے۔ فرمایا عائشہ تو پیغمبر کی بیوی ہے، میں عثمان کی ماں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بس تھوڑا سا پیغام میں عثمان کے گھر میں دوں۔ نبی علیہ السلام اس سے پہلے 2 دفعہ گھر میں آ کے پوچھ چکے تھے کہ عائشہ کو گھر میں کوئی چیز آئی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آ کے پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے روٹی تیار کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا حل جاء شیء یا عائشہ، عائشہ کوئی چیز آئی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے پیغمبر۔ آپ نے فرمایا من جاء بہ، کون لے کے آیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر تمہارا بھانجا عثمان لے کے آیا۔ کہ وما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، اب سیدھا مسجد نبی میں چلے گئے۔ کہتے ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے اللہم ارض عثمان، اللہ میں محمد عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی رہے۔ لمبی دعا کرتے رہے، پھر خوش ہو کہ نبی علیہ السلام واپس آئے۔ ہمارے اللہ کریم نے میں محمد کی دعا کو قبول کیا ہے، جس کے لیے محمد ہمیشہ دعائیں کرتا رہا۔ اس لیے اللہ کریم نے مطلق سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا او لوگو سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میرے پیغمبر کے صحابہ کے اوپر ہمیشہ میری سلامتیاں برستی رہیں گی، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو۔ عثمان ابن عفان تو خلیفہ راشد ہے، یہ تو ایک ادنا صحابی کے لیے بھی قرآن نے اعلان کیا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک بندہ آتا ہے، اس نے کوئی باتیں پوچھی، بس لمبی باتیں ہیں۔ باہر کے حضرت عبداللہ ابن عمر بیت اللہ میں بیٹھے تھے، اس کو بلا کے اس نے 2-3 سوال کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو بلا کے پوچھا، فرمایا کہ خبردار کہیں تیرے دل میں عثمان کا بغض نہ ہو، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔